السلام علیکم۔ نورانی سٹوریز میں جیسے ہی وقت نے اپنی چادر لی، فضا نے خود سے روشنی چھپا لی، تاروں نے چاند سے رخ موڑ لیا اور زمین نے آسمان کی طرف راہ دی۔ ایسا لگا جیسے کائنات کی روح کوئی صدا دے رہی ہو، ایک پرانی صدا، ایک جان پہچان، ایک محبت کی ہو جس کی نظیر نہ کسی بازار میں ملتی ہے، نہ کسی کتاب میں لکھی جاتی ہے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش قدموں سے نکلے، نہ جوم، نہ رقص، نہ تقریب، بس دل کی ایک بے قراری جس نے اپنی منزل چن لی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو مدینے کی گلیوں نے اپنی سانسیں روک لی، دروازے خود سے بند ہو گئے اور نور خود بخود بی بی فاطمہ کی چوکھٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بی بی فاطمہ اس وقت چکی پیس رہی تھی، ذکر کر رہی تھی اور دل میں اپنے بابا کی محبت بسائے ہوئے تھی۔ اچانک ایک آہٹ، نہ ظاہر میں بلکہ روح میں، دل نے کہا بابا آ رہے ہیں۔ بیٹی نے فوراً چکی روکی، دامن سمیٹا، دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ قدم کانپے، نہ دل، بس اشک جنہوں نے پہلے بہنا شروع کیا۔ جب دروازہ کھولا، نور، خوشبو، رحمت سب ایک ساتھ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا السلام علیکم۔ بی بی فاطمہ رونے شروع ہو گئی، بول نہ سکی، لیکن اشک نے ساری گفتگو کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم درے چوکھٹ کی طرف بڑھائے، بیٹی نے چادر بچھا دی۔ آپ بیٹھ کے، نہ تاج، نہ عرش، نہ کرسی، بس بیٹی کی چوکھٹ جس پر جنت بسائی گئی۔ بی بی فاطمہ چپ چاپ پانی لائی، رخسار بھگو دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا، فرمایا فاطمہ آج میں نہیں، آج میری روح چلی آئی ہے۔ تیری دعا نے عرش ہلا دیا جب تم نے پچھلی رات پہ کہا تھا اے رب اپنے حبیب کو ایک بار میرے صحن میں ایسے بٹھا دے جیسے میں جنت میں ہوں، تو رحمان کی رحمت جھوم گئی، جبرائیل سجدہ راز ہو گئے اور رب نے فرمایا جاؤ میرے نبی اپنی بیٹی کی چوکھٹ پر جنت لے جا۔ بی بی فاطمہ رو رہی تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے اشک جنت کی زبان بن گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لرز گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم بس میری بیٹی نہیں، تم بس فاطمہ نہیں، تم حسن اور حسین نہیں، بلکہ تم وہ نور ہو جس نے میری عمر کو معنی دیا ہے۔ جب میں تھا تم آئی، جب دکھ تھا تم دعا بنی، جب غم آیا تو تم شفا بنی، تم میری ہم سفر نہیں بلکہ میری ہم سجدہ بنی۔ جس بیٹی کے در پر نبی ایسی باتیں کر رہے ہوں وہ بیٹی کون ہو سکتی ہے؟ بی بی فاطمہ کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن انہوں نے پیالہ پکڑا، پانی دیا۔ وہ پانی نہیں تھا جس میں دریا کی گہرائی تھی، بلکہ محبت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا فاطمہ آج تو نہیں، میرا رب تیرے در پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کیونکہ تو ایسی بیٹی ہے جس کی خوشی میری خوشی اور تیرا دکھ میرا دکھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے اور زمین کی خاک لرز گئی۔ جبرائیل نے لوح سے نظر ہٹائی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے بادل روک دیے۔ اس لمحے میں نہ کوئی وقت تھا، نہ فاصلے، بس نور تھا، دل تھا اور بیٹی کی چوکھٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تجھ سے ایک راز شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا راز جس کی صرف تجھے ہی خبر ہوگی۔ فاطمہ نے سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ لیے، اشک دعا بن گئے۔ آپ نے فرمایا جب میں اول دفعہ معراج پر گیا، میں نہ جنت میں رک سکا، نہ دوزخ میں، نہ بیت المقدس میں، مگر جب رب سے ملاقات ہوئی اس نے مجھ سے پوچھا یا احمد تجھے کس شے کی شدت ہے؟ میں نے کہا یا رب میری امت اور میری بیٹی فاطمہ۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے اشک دعا بن چکے تھے۔ جبرائیل کی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رب نے میری روح کو پیدا کیا اس نے اس نور میں سے پہلی چیز جس کو نکالا تھا وہ تیرا نور تھا۔ جب میری نبوت لکھی گئی تو تیری بصیرت سے اہل بیت کو بیان کیا گیا۔ جب میں نور میں تھا تو تم میری روح میں شامل تھی۔ فاطمہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم لیے اور بولی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو صرف ایک بیٹی ہوں، میں تو صرف ایک امّ ہوں، آپ مجھ کو یہ مقام نہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ تو نہ صرف ایک بیٹی ہے، تو وہ ذات ہے جس کے لیے میں بیت اللہ میں رویا۔ تو جانتی ہے جب تو روتی ہے میرا دل پیغمبر بن کر نہیں باپ بن کر دکھی ہو جاتا ہے۔ تو جانتی ہے جب تو بھوکی سو جاتی ہے تو میں خود قبر میں بلکتا ہوں، جب تو مسکراتی ہے تو ساری امت بچ جاتی ہے۔ جس لمحے میں اپنی بیٹی کو یہ بات بتا رہا ہوں، جس درد سے میری زبان کپ کپا رہی ہے، وہ درد کبھی ابو طالب نے نہیں دیکھا، نہ ختیجہ نے۔ وہ درد صرف میری بیٹی کو حصے میں ملا۔ فاطمہ نے اپنی گود میں حسن اور حسین کو لیا، آپ نے انہیں دیکھا اور رو دیا۔ فرمایا، اے فاطمہ تو جانتی ہے نا کہ اگر یہ دونوں بچے نہ ہوتے تو میری امت بچتی نہیں۔ اے فاطمہ حسن صلح بچائے گا اور حسین خون۔ اے فاطمہ حسین جب کربلا میں خیمے لگائے گا تو نہ رہے گی، میں نہ رہوں گا، بس تیرے اشک رہیں گے۔ تو جانتی ہے آج میں تیرے در پر کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ اس سب سے زیادہ بے قراری اب میری نہیں بس تیری ہے۔ میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جس دن تم میرے بعد میری قبر پر آئے گی تو تیری خوشبو سے میری قبر مہک جائے گی۔ فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، انہیں اپنی روح لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بولنا چاہا لیکن لفظ نہیں نکلے، بس روح نے کہا، آپ کی روح کی قسم، اگر میری زندگی کی ہر خوشی بچوں کے خون میں ڈوب جائے تو میں خوش ہوں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی رہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے فاطمہ میری دنیا تو تھی، اب تم میری آخرت بن گئی ہے۔ جب میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں تو میں اپنی روح سے بھی جدا ہوں، اب تم میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما ہی رہے تھے، بی بی فاطمہ نے قرآن کی اس آیت کو یاد کیا جس میں فرمایا گیا تھا، ان کی روح نے گواہی دی، ہاں اے فاطمہ تو اہل بیت کا قلب ہے، اور قلب جب روتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے، تو جتنا روئے گی اتنا ہی عرش ہلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اٹھے جس طرح ایک روح دوسری روح سے جدا ہو۔ فاطمہ نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اڑائی، آپ نے قبول کی اور فرمایا، اے میری بیٹی تیری چادر نہیں، تیری پناہ جنت کی ضمانت ہے۔ جب قبر میں میری روح بے قرار ہوئی تو آئی، اب جب تو قبر میں ہوئی تو میں آؤں گا۔ اے فاطمہ تو امت اہل بیت بنی، تو امت کی مادرہ بنی، تو میری محبت نہیں میری دعا بنی۔ جب میں دعا کرتا ہوں اس میں تو ہی ہوتی ہے، جب میں امت سے سوال ہوگا تو میری شفاعت تیرے ذکر سے ہوگی۔ اے فاطمہ اب میں جاتا ہوں، لیکن قسم میرے رب کی، جب تیری آنکھیں نمی سے بھر گئی تو میری قبر میں جنت میں اتر آئے گی۔ فاطمہ اے میری جان، تجھ سے جدائی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوگا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر نکلے، جب دروازہ بند ہوا تو بیٹی نے رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میری چوکھٹ ہمیشہ کے لیے سونی رہے گی، اب میں آنکھ بند کروں گی میری روح اسی نور کو پکارے گی۔ جب آپ دور ہو گئے فاطمہ نے بچوں کو گود میں لیا، انہیں چوما اور فرمایا، اے حسن اور اے حسین، اب تم بچے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی امید ہو، تم زندگی نہیں معنی ہو، تم نہیں میرے بابا کی روح ہو۔ وقت گزرتا گیا لیکن فاطمہ کی آنکھیں نہیں، وہ ان دونوں کا انتظار کرتی رہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بن دستک بن آہٹ بن آواز خاموش قدموں سے آئیں گے اور بیٹی کے صحن میں جہاں چکی تھی، جہاں پانی تھا، جہاں تسبیح تھی، جہاں چادر تھی، وہیں بیٹھ جائیں گے اور فرمائیں گے، فاطمہ اب میں تجھ کو لے جانا آیا ہوں۔ وہ دن بس قریب تھا جب فاطمہ نے اپنی معمولی چادر اوڑھی، اپنی چکی دی، بچوں کو چوما اور سجدے میں گر گئی۔ فضا نے خود سے بو پیدا کی، بادل نیچے آ گئے، سرگوشی کرنے لگے۔ فاطمہ نے آخری دفعہ بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں بس چاہتی ہوں جب قبر میں آنکھیں کھولوں تو آپ کا چہرہ ہو۔ اسی لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے روح نکالی، وہ نہیں جو مرتا ہے
بلکہ جس میں زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اب تو اس جنت میں چل جس کے در پر تیری دستک کا صدیوں سے منتظر تھا۔ اور فاطمہ، جن کی زندگی چکی، پانی، بھوک، دعا اور اشک تھی، جس کی زندگی نہ تھی بس قرب تھی، جس میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 اول تشریف لائے، بی بی فاطمہ کا وہ گھر اب قیامت تک امت کے دل میں بسے گا، جس در پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قدم رکھے بلکہ دل رکھا۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے، لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔